یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ عزیز قارئین اور سامعین، خداوند یسوع مسیح کا اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ ہماری نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس کورس خدا کے نجات دینے کے طریقے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نے اب تک، اگر آپ سلسلہ وار اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو 4 ابواب یا 4 اسباق سیکھ لی ہیں۔ کورس کا ٹائٹل ہے خدا کا نجات دینے کا طریقہ۔ پہلے 4 اسباق میں آپ نے سیکھا نجات تو مل ہی جاتی ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے یا سکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سبق نمبر 1 تھا۔ سبق نمبر 2 میں آپ نے سیکھا زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ سبق نمبر 3 میں آپ نے سیکھا یسوع پر ایمان لانا کیا یہ اتنا آسان ہے۔ اور پچھلا سبق، 4تھے سبق میں آپ نے سیکھا سزا کے بغیر معافی کس قدر حقیقی ہے۔ اب ہم سبق نمبر 5 پر آ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پہلے 4 اسباق آپ کے لیے ترقی کا باعث ہوں گے، اور آپ نے سیکھا ہوگا خدا کس طریقے سے اپنے نجات کا کام آپ کی زندگیوں میں اور کئی دیگر ایمانداروں کی زندگیوں میں کر رہا ہے۔ اب ہم ہیں سبق نمبر 5 پر، اور سبق نمبر 5 کا ٹائٹل ہے خدا کے فرزند کی طرح اس قربت کو کیسے محسوس کریں۔ خدا کے فرزند کی طرح اس کی قربت کو محسوس کرنا، یہ ہے سبق نمبر 5۔ سبق نمبر 5 ہمارے لیے بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اس سبق میں ہم چند ایک نہایت اہم باتیں سیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے ترقی کا باعث ہوگا۔ تو آئیے اب ہم سبق نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کے فرزند کی طرح اس کی قربت کو محسوس کرنا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق پہلے جیسا نہیں رہا؟ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہم مشکلات، پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، یا کئی دفعہ اس وقت بھی محسوس ہوتا ہے جب ہم زندگی کی آسائشوں میں، آرام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم رہتا ہے۔ حال ہی میں میرے ایک عزیز سے میری ملاقات ہوئی، نہایت پریشان حال میں تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ذکر کرنے لگے کہ مالی پریشانیوں کو شکار ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خاندانی طور پر کس قدر مصیبتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ یہی نہیں، لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی اس وقت پریشانیوں، مشکلات کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ خیر، پریشانی مشکلات کا ہونا تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن زیادہ جو مشکل اور یہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ محسوس کر رہے تھے خدا کے ساتھ ان کا تعلق ویسا نہیں رہا جو کئی مہینوں پہلے تھا۔ وہ لگتا تھا کہ اپنے آپ کو خدا سے بہت دور محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تو دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، بائبل مقدس پڑھتا ہوں تو سب کچھ کھوکھلا کھوکھلا سا معلوم ہوتا ہے۔ کیا آپ بھی کبھی اس طرح کے احساسات کا شکار ہوئے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یاد رکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 1 میں ہم نے سیکھا تھا
کہ نجات کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان رشتے کی بحالی ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ یہ ایک وقت کا کام نہیں بلکہ نجات کا کام چلتا رہتا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک حصہ یہ ہے کہ خدا کے فرزند روز بروز اس کی قربت کو محسوس کرتے رہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں خدا کے ساتھ تعلق کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے، اور وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن جب قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو ہم خدا کے جنت، خدا کے فردوس میں ہوں گے۔ ہاں، یہ تو درست ہے، لیکن یہ ساری سچائی نہیں۔ اس سچائی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اس وقت بھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں خوشی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس دور میں موجودہ صورتحال، خواہ یہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، کیا پریشانیوں سے بری ہو یا آسائشوں اور آراموں سے، ہم ہر وقت خدا کے ساتھ رفاقت میں خوشی محسوس کر سکتے ہیں یا خوشی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا فاصلوں کو کم کرتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ آغاز کرتا ہے جب ہم اپنے فرزند بنا لیتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں، بائبل مقدس میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں لے پالک ہونا، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ جائیں گے تو پھر خواہ مشکلات آئیں، پریشانیاں ہیں، دکھوں، مصیبتیں ہوں، آرام و آسائش ہو یا کیسا بھی حالات کیوں نہ ہوں، ہم روز بروز خدا کے ساتھ رفاقت میں اور تعلق میں خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم لے پالک ہونے کی اور نہیں تو 3 برکات کو سیکھیں گے، اور میرے ساتھ رہیے گا، دھیان سے ان تینوں برکات کو غور سے سیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ خدا کے رشتے کی بحالی کا کام جو ہے، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک گنہگار یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے، اور یوں خدا کے ساتھ اس کا تعلق، وہ تعلق جو خدا نے انسان کی تخلیق پر اس کے ساتھ قائم کیا تھا، وہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بحالی کا تعلق ترقی پذیر ہے، ایک ہی وقت میں مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا ہم لے پالک ہونے کی 3 صفات، 3 خوبیوں پر غور کریں گے، یا 3 برکات پر غور کریں گے، اور یہ 3 برکات کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ پہلی برکت یہ ہے، خدا باپ ہمیں گھر واپس بلاتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا باپ ہمیں گھر واپس بلاتا ہے۔ دوسری برکت لے پالک ہونے کی کیا ہے؟ خدا بیٹا ہمیں ساتھ رہنے کا حق دیتا ہے۔ تیسری برکت، خدا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ 3 باتیں غور سے سیکھیے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات، خدا باپ ہمیں گھر واپس بلاتا ہے۔ جی، خدا باپ ہمیں گھر واپس بلاتا ہے، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سبق نمبر 1 سے ہی ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا کہ ہماری نجات میں خدا ثالوث کے تینوں اقانیم شامل ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور یہی کچھ فرزند ہونے کے تعلق میں اور ترقی کرنے کے تعلق میں بھی نظر آتا ہے۔ آئیے پہلے پر غور کرتے ہیں۔ خدا باپ ہمیں گھر واپس بلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا پیدائش کی کتاب کا پہلے ابواب سے، تخلیق کے کام سے۔ جب خدا نے پوری کائنات کو تخلیق کیا تو خدا کی رفاقت آدم اور حوا کے ساتھ تھی، پہلے انسان کے ساتھ تھی، اور یہ وہ رفاقت تھی جس میں خدا اور انسان
ایک دوسرے کی رفاقت میں خوشی محسوس کرتے تھے، اور اس رفاقت میں کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ افسوس کے ساتھ گناہ اس دنیا میں آ گیا، اور گناہ نے خدا اور انسان کے اس تعلق کو مسخ کر دیا، بڑی حد تک متاثر کیا۔ پیدائش کے اگلے باب پڑھنے سے صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ خدا نے اس مایوسی کی حالت میں انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خدا انسان کے ساتھ اپنے پہلے جیسے تعلق کو قائم کرنے اور بحال کرنے کے لیے انتظامات کرتا ہے۔ خدا تیسرے باب میں خدا برے کو ذبح کر کے انسان کے لیے اس کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے لباس فراہم کرتا ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے اپنے تعلق کو انسان کے ساتھ بحال رکھتا ہے۔ ہمیں چھٹے باب میں نوح کا واقعہ ملتا ہے۔ نامے باپ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نوح کے ساتھ ایک عہد باندھتا ہے، اور یہ عہد آگے چلتا ہے۔ خدا کے ساتھ انسان کے تعلق میں ابتدا ہمیشہ خدا سے ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب 12ویں باب میں سے ہمیں واضح ایک تصویر نظر آتی ہے جب خدا ابراہم کو کشتیوں کے اور میں سے نکالتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اس کی قوم بنے۔ عہد عتیق میں بارہا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کس طریقے سے ابراہم کے بعد جب جو قوم اس کی نسل سے نکلی اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے۔ خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے تو خدا نے موسیٰ سے کہا، خروج چوتھے باب کی 22ویں آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا، تو فرعون سے کہنا کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ پھر ہوسیہ کی کتاب میں خدا بنی اسرائیل کو اپنا بچہ کہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں ایک شخص سے ابراہم سے شروع ہو کر ایک قوم کی حالت میں آ جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، خدا اپنا تعلق قائم کرتا ہے ایک شخص ابراہم کے ساتھ، اس سے پہلے بھی خدا ایسا کرتا رہا انسان کے ساتھ، اور پھر ابراہم کے ذریعے سے جب ایک قوم بنتی ہے خدا ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ خدا اس قوم کو اپنا بیٹا، اپنا فرزند کہتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید خدا کا بحالی کا یہ تعلق صرف ایک قوم تک ہی محدود رہا۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ خدا کا بحالی کا یہ کام ابراہم کے ذریعے سے صرف ایک قوم تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچنا تھا۔ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی دیگر قومیں برکت پائیں گی، اور یہ کام خدا آگے چلاتا ہے۔ پھر نئے عہد نامہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خدا نہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے، بحال کر رہا ہے، بلکہ اس قوم کے ذریعے سے خدا دیگر اقوام کو شامل کر رہا ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وعدے میں، اس تعلق کی بحالی میں شامل ہوئے، ورنہ ہم تو غیر اقوام میں سے تھے۔ نئے عہد نامہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ تعلق کی بحالی اب خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ممکن ہے۔ واپس بلانے کا، گھر واپس بلانے کا یہ کام جو خدا نے شروع کیا اب یسوع مسیح کے ذریعے سے دیگر اقوام تک پہنچتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب میں خدا کہتا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ
खुदा से पैदा हुए। ये काम खुदा ने हमारे लिए किया, हमारे लिए, हम जो गैर अक़वाम में से थे, बनी इसराइल में। हमारे लिए खुशी है कि खुदा ये काम आगे चला रहा है। और इसके लिए, जैसे मैंने आपको कहा, ले पालिक को समझना बहुत ज़रूरी है। और ले पालिक में पहला काम यह है कि खुदा घर वापस बुलाने, या दूसरे अल्फाज में अपना इंसान के साथ ताल्लुक़ बहाल करने में पहल करता है खुदा बाप। दूसरा चीज़ जो हमें सीखनी है वो यह है कि खुदा बेटे ने हमें अपने साथ रहने का हक दिया। हम मसीही तीन खुदाओं को नहीं मानते, हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन इस एक खुदा में, इस खुदा वाहिद में तीन अकानीम हैं जो इनका इंसान के साथ अपने आप को जाहिर करते हैं। खुदा बाप इस ताल्लुक़ को बहाल करने में इब्तिदा करता है। खुदा बेटा जो इस ताल्लुक़ के बहाल के लिए दरकार है वो सब कुछ फराहम करता है। ये हमने पहले बाप में सीखा था। और अभी दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि खुदा बेटा हमें अपने साथ रहने का हक देता है। तस्वीर ये है कि एक बाप है जिसका एक बेटा है, एक लौता ही बेटा है, लेकिन ये बाप चाहता है कि दीगर और लोग उसकी औलाद का हिस्सा बन जाए। लिहाजा वो चंद बच्चों को लेपालिक बनाता है। मसला उस वक्त हो सकता है जब उसका अपना बेटा इन लेपालिक होने वालों को कबूल ना करे या इन लेपालिक होने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें इससे बिल्कुल बरक्स सूरत हाल बताती है। खुदा बेटा हमें बाप के साथ रहने का हक अदा करता है। कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताता है कि यीशु मसीह ने वो सब कुछ कर दिया जिसके बायस हम घर में दाखिल हो सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। गलतियों के ख़त में चंद एक आयात हैं जो आपके लिए अहम हो सकती हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस आपके पास है तो ज़रूर देखिए। गलतियों के ख़त चौथे बाब की चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। क्यों ऐसा किया? आयत नंबर 5, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। और कीजिएगा आयत नंबर 6, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। और आयत नंबर 7, पास अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा है तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। चंद बातें गौर तलब हैं इस हवाले में। आयत नंबर 4 में खुदा यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। औरत से पैदा होने का मफहूम यह है कि ना सिर्फ वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ बल्कि वो इंसान बना। और शरीयत के मातहत पैदा होने का मफहूम ये है कि अगरचे वो शरीयत देने वाला था, वो शरीयत का मुसन्निफ है, पानी है, लेकिन फिर भी इंसान बनकर वो शरीयत इस कानून ज़ाब्ते के मुकम्मल ताबे हो गया। और ना सिर्फ वो ताबे हुआ बल्कि उसने मुकम्मल फर्मा बरदारी करके, वो फर्मा बरदारी जो इंसान करने से में नाकाम रहा था, वो अब खुदा यीशु मसीह खुदा बेटे ने मुकम्मल फर्मा बरदारी करके इंसान होने की वजह से लानत और सज़ा का इतलाक अपने ऊपर कर लिया। हैरत की बात है। जब मैं इस हकीकत पर गौर करता हूँ तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाता है कि खुदा बेटे ने शरीयत के मातहत होकर वो सज़ा जो मेरे गुनाहों की वजह से थी वो अपने ऊपर ले ली। इसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा आयत नंबर 5 में, अब शरीयत के कवायद व ज़वाबित के तहत उसने वो कीमत अदा करके
मोल लेकर छुड़ा लिया। और क्यों छुड़ाया? छुड़ा दिया कि बस अब हम आज़ाद पे रहे, किसी के कोई साथ हमारा ताल्लुक ना, नहीं। इसलिए उसने लिया ताकि हमें लय पालक होने का दर्जा मिले। आपने गौर किया? खुदा बेटा, जब आपका इकलौता बेटा है, वो हमें बाप के फर्जंद ले पालक होने के दर्जे तक ले जाता है। और ना सिर्फ वो ले जाता है, बल्कि बेटे होने की हैसियत से जो कुछ हमें दरकार है वो भी फराहम करता है। इसलिए आयत नंबर 6 में लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। खुदा बेटा वो सब कुछ फराहम करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। लिहाजा अब हम गुलामी में नहीं, बल्कि बेटे होने के वसीले से एक अहम और हिस्सा है, आयत नंबर 7 का आखिरी हिस्सा, वारिस भी हुए यीशु मसीह के हम मिरास। और इसीलिए खुदा हमें बेटा कहने से झिझकता नहीं, शर्माता नहीं, अपना कहने से। इसलिए कि जो चीज़ हमें बेटा कहने से रोकती थी वो थी हमारे गुनाह, जो यीशु मसीह में जिनकी कीमत पूरी पूरी अदा हो गई। अब ये रूह हमें लेपालिक बनाता है और हमें बाप कहने का मुकम्मल हक भी देता है। खुदा यीशु मसीह में खुदा हमें कबूल करता है। खुदा ने हमें कबूल किया है और यीशु मसीह की सज़ा के बदले हमें आज़ाद कर दिया। यानी ये कि अब हम मसीह में उसके पास पहुँचे हैं और हमें मसीह के वसीले से बाप तक रसाई हासिल है। हमें इस हकीकत को थोड़ा सा और समझना ज़रूरी है कि खुदा बेटे के ज़रिए से अब हमें क्या हासिल है, किस तरीके से खुदा बेटा हमें अपने साथ रहने का हक देता है। आपको याद है, हम बारहा इस पर गौर करते रहे हैं कि जो चीज़ हमें खुदा से दूर रखती है वो है हमारी गुनाह। खुदा यीशु मसीह जो कामिल बशर था, उसने अपनी इंसानी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया था। इसीलिए वो वाज़ह तौर पर अपने मुखालफिन, अपने मोतरज़ीन के सामने खड़े होकर कह सकता था, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। और मजाल है किसी में कोई हिम्मत होती। हाँ, कईयों ने हिम्मत की, लेकिन जो कुछ दावे, जो कुछ इल्ज़ामात उन्होंने इस पर लगाए वो सरासर झूठ का पलंदा थे, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। यानी दूसरे अल्फाज में कोई उस पर गुनाह साबित ना कर सका। उसकी सलीबी मौत पर भी हत्ता कि रूमी सिपाही भी, वो भी ये कह सके बेशक ये शख्स बेगुनाह था। लेकिन ज़रा देखें इस बेगुनाह शख्स की सलीब पर क्या हो रहा था। वो चिल्ला उठा, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ा था बाप ने? ताकि शरीयत के सारे तकाजे पूरे हो सके, बेटे को इंसानी सज़ा मिल सके जो इंसान के पर वाजिब आती थी। अब यीशु मसीह में हम जो गैर अक़वाम से, उनके लिए भी खुशखबरी है। इसीलिए इफ्सी के ख़त 4 बाब की 6वीं आयत हमें याद दिलाती है, मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादे में दाखिल है। कितनी अजीम सच्चाई है, कितनी बड़ी सच्चाई है। तो हम 2 बातों पर गौर कर सके। खुदा बाप हमें वापस घर बुलाता है। कब से ये हो रहा है? जब से इंसान ने गुनाह किया। और हम पुराने अहदनामे में इसके वाज़ह सबूत देख सकते हैं। लेकिन ये वहीं तक नहीं महदूद रहा, एक कौम या एक शख्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि घर वापस बुलाने का काम आगे भी जारी है। इसमें दुनिया भर की कौमें शामिल हैं और इसमें खुदा
دنیا بھر کی قوموں سے اپنے لیے لپالک بیٹے اور بیٹیاں بنا رہا ہے۔ دوسری بات ہم نے دیکھی، خدا بیٹا ہمیں اپنے ساتھ باپ کے گھر میں رہنے کا حق دیتا ہے۔ اور آئیے اب تیسری اور آخری بات پر غور کرتے ہیں۔ خدا روح ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اس سلسلے میں خدا کا پاک کلام ہماری توجہ لپالک ہونے کے ساتھ ایک اہم اصطلاح کی طرف دلاتا ہے، جس پر غور کرنا بھی اہم ہوگا۔ رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہی اسی طرح کی اصطلاح ہمیں غلطیوں کے خط میں بھی ملتی ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں توفیق بخشتا ہے، ہمیں دلیری بخشتا ہے، ہمیں آزادی بخشتا ہے کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ لگتا ہے پالوس رسول جب اس اہم حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہا ہے تو وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس میں نہ صرف شرعی اور قانونی انتظامات ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچے، یعنی کہ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوئے اور خدا کے فرزند بن گئے، جس کے تحت اب ہمیں دلیری ہے، آزادی ملی ہے کہ ہم اسے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس نئے تعلق میں کئی اور اہم باتیں ہیں جن سے ہم اسی وقت حقیقی طور پر بارور ہو سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور عام اصطلاح میں اگر کہا جائے ہم ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب ہمیں خود اس بات کا گہرا احساس ہو کہ اب خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے یا ہمارا تعلق کس طرح سے۔ اور یہ کام خدا کا پاک روح ہمارے اندر رہ کر کرتا ہے۔ کئی دفعہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ خدا کا پاک روح کب ملتا ہے؟ بائبل مقدس اس کے بارے میں واضح تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں رومیو کے خط 5ویں باب کی پہلی آیت اور پہلا یوحنا اس کا 3واں باب اس کی 24ویں آیت اور چوتھے باب کی 14ویں آیت بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، سکونت کرتا ہے۔ یہی وہ خدا کا پاک روح ہے جس کے دینے کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا۔ یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہمارا رہنما ہے اور یہ ہمارا کمفرٹر ہے، ہمیں اطمینان، تسلی بخشتا ہے۔ یہ پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ اب ہم اپنے اس نئے سٹیٹس پہ، اس نئے مرتبے پر کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ عام حالات میں یہ کئی مرتبہ ایک دھیمی سی، ہلکی سی آواز ہے جو باطن میں گونجتی ہے، آپ یہ کام درست کر رہے ہیں، یہ آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کئی دفعہ اس کو گلٹی کانشنس، گلٹی فیلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ خدا کی فرمانبرداری کرنے میں ہمیں حوصلہ دیتا ہے اور خدا کی نافرمانی کرنے میں ہمارے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرتا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بطور بیٹے ہم اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھ سکتے ہیں اور اس تعلق میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس پاک روح کے اندر ہونے کے کئی طرح سے اظہار ہوتے ہیں اور اس کی جو اہمیت زندگی میں ہے وہ ان پھلوں سے ظاہر ہوتی ہے جن کا ذکر غلطیوں کے خط 5ویں باب میں ہے۔ اور یہ کئی طرح کے پھل ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح ہے جو پیدا کرتا ہے، محبت، اطمینان، تحمل، پرہیزگاری۔ اس کے برعکس
जो दीगर बातें हैं, नाफरमानी, बदगोई, घमंड, लालच, जो जिस्मानी हैं, जब ये हमारी ज़िंदगी में सर उठाती हैं तो खुदा का पाक रूह है जो हमें सिखाता है, बताता है कि इनको रद्द करना है, इनका इनकार करना है और खुदा के ताबे फरमाने में ज़िंदगी गुजारनी है। जिस बात का हमने आगाज़ इस सबक के आगाज़ में किया था वो ये था कि किस तरीके से हम बतौर फर्जंद खुदा की रफ़ाकत को महसूस कर सकते हैं और उससे में तरक्की कर सकते हैं। 3 बातें थी। हकीकत में एक ही अहम बात है और वो ये है कि हमें ये लेपालिक होने को समझना है। और लेपालिक होने की बरकत 3 सूरत में हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। और वो क्या है? पहली बात, खुदा बाप इस रफ़ाकत में हमें वापस बुलाता है। गुनाह की वजह से ये मुतासर खुदा बाप अपना इनिशिएटिव लेकर इस रफ़ाकत में हमें वापस बुलाता है। दूसरी बात, खुदा बेटा फर्जंद होने की हैसियत में हमें बाप के घर में रहने का हक बख्शता है। और तीसरी बात, खुदा पाक रूह हमें सिखाता है कि हम उसके बेटे हैं और इस नए मर्तबे में हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने आपको आगाज़ में बताया था, जिक्र किया था अपने एक अजीज़ का जो इस परेशानी में मुब्तला है कि खुदा के साथ उसका वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो पहले था। हम में से कई इस तरह के एहसासात में से गुज़र सकते हैं। इनका होना इस बात का सबूत है कि अभी भी हम उस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें इर्द गिर्द गुनाह, इब्लीसी क़ुव्वतें काम कर रही हैं। और ये वो हैं जो हमें हमारे नए स्टेटस बतौर फर्जंद होने के बारे में शक में मुब्तला कर देती हैं। ये वो क़ुव्वतें हैं जो हमें बाप की रफ़ाकत में फिर शक में डाल देती हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि खुदा ने हमें अपने लिपालिक बेटे बेटियां बनाया है। ये उसने अपने तौर पर हमारे लिए काम किया है। लिहाजा अब जब इस तरह के शुबहात दिल में जन्म लेते हैं तो हमें इनसे घबरा नहीं जाना, बल्कि वो खुदा का पाक रूह जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें सिखाता है कि बतौर फर्जंद हमें किस तरीके से उस घर में रहना है, हमें उसको मौका देना है कि वो हमारी रहनुमाई करे, मदद करे और कई दफ़ा सफाई करे, सुथराई करे, प्रूनिंग करे, ताकि हम बतौर फर्जंद उसके साथ उसकी रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजार सकें। इन 3 बुनियादी हक़ाइक़ को, बुनियादी बातों को याद रखें। खुदा बाप ने हमें अपनी रफ़ाकत में वापस बुलाया है। खुदा बेटे ने हमें हक बख्शा है कि बतौर फर्जंद बाप के घर में रहें। खुदा पाक रूह हमारी मदद करता है कि बतौर फर्जंद इस दुनिया में रहते हुए भी ज़िंदगी गुजारें। मुझे उम्मीद है कि 5वां ये सबक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपने सीखा होगा बतौर फर्जंद आपने इस दुनिया में रहते हुए खुदा के किस तरह फरमाबरदारी करनी है, किस तरीके से उसके साथ रफ़ाकत में रखना है। आगे इसके बाद 2 और इसबाक हैं और मुझे उम्मीद है कि वो 2 इसबाक भी आपके लिए तरक्की, बेहतरी का बायस होंगे और आप इस बड़े भेद को समझ जाएंगे कि खुदा के निजात देने का तरीका क्या है, किस तरीके से ये शुरू हुआ और किस तरीके से अभी भी हमारी ज़िंदगियों में जारी है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।